أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، اسلامی سال کا پہلا دن ہے. اور میں یہ بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ مسلمان ان کا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس مہینے سے شروع ہوتا ہے. اپنے آپ کو وہ جدید مسلم مسلمان کہنے والے ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں کہ اسلامی سال کب اور کہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے. اسلامی سال تھا، اس سے پیچھے 26 یا 27 ذوالحج کو ایک ایسی شخصیت کو مصلی رسول کے اوپر اس کے اوپر حملہ کیا گیا کہ اس کی شہادت یکم محرم کو. دوسرا پھر اتفاق ایسا ہوا کہ کافی سالوں کے بعد کربلا کے میدان کے اندر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایسی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی. اگر کسی کی وفات کی وجہ سے کسی مہینے کو فضیلت ملے تو پھر سال کے 12 مہینوں کے اندر کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہے. ہاں، جو فضیلت کائنات کے امام نے بتلائی ہے کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے سے انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 7 یا 9 کا روزہ رکھوں گا. مطلب 9 اور 10
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فضیلت کائنات کے امام سے ثابت نہیں ہے۔ یکم محرم کو فاروق اعظم صدق و وفا کے پیکر، عدل و حیا کے پیکر، خلیفہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعاؤں سے حاصل کیا تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو ان کی شہادت، اور شہادت کیا وہ عام شہادت تھی، ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ سانحہ میں نے کیوں کہا؟ صحیح بخاری اٹھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی مسجد پڑی ہوئی ہے، لوگ ارد گرد جمع ہے، اتنے میں آ کے میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر ساتھ ہی یہ کہا، یہ جملے بولے کہ میں نے عمر تیرے بعد کسی ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا کہ میں اس کی طرف دیکھ کے اپنے عملوں کو سیدھا کر سکوں۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت علی نے اگلا جملہ بولا، فرمانے لگے مجھے اللہ رب العزت پہ یقین ہے، کہ یاد رکھو یقین کیا ہے؟ فرمایا یقین یہ ہے کہ تجھے اللہ رب العزت اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ ملے گا۔ کیوں؟ ساتھ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں نے جب بھی اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں اٹھا میرے ساتھ ابوبکر اور عمر تھے، میں نکلا میرے ساتھ ابوبکر اور عمر تھے، میں چلا میرے ساتھ ابوبکر اور عمر تھے، میں فلاں جگہ پہ داخل ہوا میرے ساتھ ابوبکر اور عمر تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی فرماتے ہیں، صحیح سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے نبی کے بعد ہم سب سے زیادہ جس کو فضیلت والا سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے، وہ ابو بکر تھے، اور ابو بکر کے بعد اگر ہم کسی کو بہتر سمجھتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کائنات کے اندر جنت کی بشارت دی ہوئی، عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے۔ کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایمان کی گواہی کس نے دی؟ اللہ کے نبی نے۔ جنت کا محل بتایا اللہ کے نبی نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں خواب کے اندر جنت کے اندر گیا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ جنت کے اندر گیا تو میں نے ایک بہت عالیشان محل دیکھا، اس محل کے اندر میں نے دیکھا ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ کہا میں نے پوچھا رشتے سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ حضرت عمر بھی مجلس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہ عمر کا محل ہے۔ فرمایا میں نے عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو میں واپس آ گیا، مجھے غیرت یاد آئی گئی عمر کی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ بولا تو عمر فاروق مجلس کے اندر موجود ہے، آنکھوں سے آنسو آ کے فرمانے لگے اللہ کے نبی کیا میں آپ کے اوپر بھی غیرت کروں؟ اللہ کے نبی آپ محل میں داخل ہو جاتے۔ ایمان کی گواہی کائنات کے امام نے دی ہے، اور آپ نے آ کے بتا دیا کہ جنت کے اندر محل بھی موجود ہے۔ اگر اب کوئی ان کے اوپر کوئی بات کرے، ان کے ایمان کے اندر شک کرے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، ان کے ایمان کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر بتا دیا کہ عمر تیرا محل میں جنت کے اندر دیکھ کے آیا۔ جن کے اپنے ایمان کی کوئی علامت نہیں، پتہ نہیں کہ ہمارا ایمان کس لیول میں، اور ہم ان صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کریں اور اس خلیفہ ثانی کے عدل و انصاف کے اوپر باتیں کریں کہ اس کے عدل و انصاف کا عالم یہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر نہیں، مصر کے فاتح بھی، مصر کو فتح کرنے والے تھے۔ کسی غریب نے شکایت کی کہ عمر بن عاص کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہا کہ عمر بن عاص کے بیٹے نے
میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا تھا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو اس نے مجھے مارا ہے۔ کہا اچھا بلاؤ عمرو بن عاص کو بھی، عمرو بن عاص کے بیٹے کو بھی بلاؤ اور اس کو بھی بلاؤ عمرو بن عاص کو۔ بلایا، بلا کے کہا اس کے بیٹے کو کوڑے مارو، کوڑے مارو اس کے بیٹے کو، یہ کیسا بیٹا ہے، اس نے غریب کو مارا ہے، اس کو کوڑے مارو۔ کوڑے مار دیے۔ کہا عمرو بن عاص کو بھی لاؤ میدان میں، عمرو بن عاص کو میدان میں لایا گیا۔ کہا اس کو بھی مارو۔ کہا امیر محترم، امیر المؤمنین، میرے بیٹے کا تو قصور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ کہا تیرے بیٹے کو جرت اس وجہ سے، اس کے یہ ذہن کے اندر گھمنڈ تھا کہ وہ مصر کے گورنر کا بیٹا ہے، اس وجہ سے تجھے بھی سزا ملی۔ وہ غریب امیر المؤمنین کے پاؤں میں گر گیا۔ امیر المؤمنین، آپ کے انصاف کی وجہ سے مجھے حیا آ گئی ہے، اس کو معاف کر۔ کیسے امیر المؤمنین کہ رات کو گلیوں کا سفر کرتے ہیں، ہائے کاش ہم اس وقت ہوتے اور وہ اسلم جو امیر المؤمنین کے ساتھ تھا اس کے قدموں جیسے ہوتے ہیں، اس کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ زید بن اسلم اپنے بابا اسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک رات امیر المؤمنین نکلے چکر لگانے کے لیے، مدینے کی گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں، مدینے کی بستی سے یوں باہر نکلے، دیکھو تو ایک جھونپڑی لگی۔ کہا دیکھیں یار اسلم، غلام بھی ساتھ ہے۔ کہا اسلم دیکھیں تو صحیح، پتہ نہیں کون ہے، چولہا بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں جھونپڑی کے اندر کون ہوگا۔ جا کے دور سے آواز دی کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے پوچھا۔ عورت کہنے لگی اگر تو اچھے ارادے سے آنا چاہتے تو آ جائے، اگر برے ارادے سے آنا چاہتے تو یہیں سے واپس چلے۔ قریب آئے، رات کے اندھیرے میں پوچھا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا تھا، تو بچے ضد کر رہے تھے لیکن میرے پاس کھانا دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس ہانڈی کے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں، نیچے چولہا جلایا ہوا ہے۔ کہا اچھا عمر کو تمہارے بارے میں علم ہے؟ کہا عمر کو ہمارے بارے میں علم؟ امیر المؤمنین بنا ہوا ہے، وہ خود ہمارے بارے میں علم رکھے۔ عورت کا یہ جملہ سن دوڑ پڑے، اسلم بھی ساتھ دوڑ پڑا، آ کے گلہ اٹھایا، بوری کو اپنے جسم کے اوپر رکھنے لگے۔ اسلم آگے بڑھا، غلام بھی آگے بڑھا، کہنے لگا وہ کہ آپ ہمیں یہ اٹھا دیں۔ کہنے لگے آخرت کا وزن نہیں اٹھا سکو گے تم میرا۔ اناج اٹھایا، اس عورت کی جھونپڑی کے اوپر آئے، جھونپڑی پر آ کے وہی امیر المؤمنین جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرز رہے ہیں، آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ امیر المؤمنین بیٹا وہ آگ جلا رہا ہے، وہ پھونکے مار مار کے اس آگ کی تپش کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ وہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کیسی شخصیت، آئے آ کے ان بچوں کو کھانا پکا کے دیا، کھانا کھلایا، عورت نے کھانا کھایا، بچا ہوا کھانا ان کے حوالے کیا، حوالے کر کے عورت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، عمر کو امیر المؤمنین نہیں ہونا چاہیے تھا، تجھے امیر المؤمنین ہونا چاہیے تھا۔ تو عمر فرمانے لگے یہی بات آ کے قیامت کے دن بھی کہہ دینا، اللہ رب العزت کے دربار میں بھی کہہ دینا کہ اس کو امیر المؤمنین ہونا چاہیے تھا۔ وہاں سے اٹھے، کچھ دور آ کے بیٹھ گئے، دیکھتے رہے بچے کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ پھر امیر المؤمنین اٹھے، مدینے کی طرف، اپنی بستی کے اندر، اپنے گھر کی طرف آئے۔ وہ امیر المؤمنین، ان کے ایمان کی حالت، ان کے تقوی کی حالت، ان کے عدل و انصاف کی حالت یہ ہے، اور ہم باتیں کریں ان کے ایمان کے بارے میں۔ آج بڑی بڑی زبانیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ یقین کریں آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے، ذرا اٹھا کے دیکھیے کتنی کتنی لمبی زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات بھی صحیح ہے، لوگ حضرت عمر کا نام لیتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے کیونکہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے حضرت عمر کے نام سے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی جو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے عورتیں بیٹھی ہیں قریش کی، اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، اللہ کے نبی خاموشی سے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر نے آ کے دروازہ کھڑا پوچھا کون؟ فرمایا عمر۔ عورتیں ساری اٹھی ہے، کودر رہے، کودر ساری بات
حضرت عمر اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی فدا کا بھی و امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، بتائیں تو صحیح آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا عمر بات یہ ہے کہ کب سے نا یہ عورتیں میرے ارد گرد گنجائش کی بیٹھی ہوئی تھی، باتیں کیے جا رہی تھی، میں تیری آواز سنی ہے ساری اٹھ کے بھاگ گئی ہیں. فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ آپ سے نہیں ڈرتی، مجھ سے زیادہ ڈرتی ہیں. عورت نے کسی نے آواز دی جی عمر تجھ سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو ایسی شخصیت نہیں ہے، جس راستے سے تو آتا ہو اس راستے سے اگر شیطان آتا ہو، شیطان رستہ بدل جاتا ہے. عمر تیری تو طاقت اتنی، تیرا تو روب اتنا ہے، تیری تو ہیبت اتنی ہے، تیرا تو دبدبہ اتنا ہے کہ شیطان بھی تجھے دیکھ کے رستہ چھوڑ جاتا ہے. اور اگر آج کسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، ہونے دو. وہ شیطان ہوگا جس کو حضرت عمر کے نام سے تکلیف ہوتی ہوگی، وہ شیطان ہوگا جو حضرت عمر کے نام سے جلتا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میرے ایک دوست سے پوچھ کی، کہتے میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا نا عمر، تو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ تو بڑا پرانا نام ہے. وہ پرانا نام نہیں ہے، آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے. برنارڈ شاہ نے ایسے نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جاتا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے کسی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے اعتراض کر دیا کہ عمر یہ دو چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں، چادریں تو ایک ایک آئی تھی سب کو، اور ہماری ایک چادر میں ہمارا قمیض اور کرتا نہیں بنا، آپ کا قد ہم سے بھی لمبا، آپ کی جسامت ہم سے زیادہ، آپ کا یہ قمیض یہ کرتا کیسے بنا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ دعائیں تو بڑی کرتے ہیں کہ عمر جیسا حکمران اللہ تعالیٰ دے دے. اس طرح احتساب کے لیے کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ یہ صرف باتیں ہیں. اور یاد رکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حکمران اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہیں ہے کہ اگر اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہو گیا تو پھر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر گئے ممبر سے، کہا اس مجلس کے اندر میرا بیٹا موجود ہے؟ فرمایا جی موجود ہے. کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. کھڑے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا میری گواہی دو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے باپ کے پاس ایک ہی قمیض تھی، وہ بھی جگہ جگہ پہ پیبند لگے ہوئے تھے اس کے. کیسر و کسرا اس سے ڈرتا ہے لیکن قمیض ایسی ہے کہ اس کے اوپر جگہ جگہ کے پیبند لگے ہوئے تھے. میرے بابا کے پاس اور قمیض نہیں تھی. مال غنیمت سے جو دو چادریں آئی تھیں، ایک میری چادر تھی ایک میرے بابا کی چادر تھی. میں نے اپنی چادر بھی اپنے بابا کو دے کے کہا تھا ابا جان آپ اپنا قمیض سلوا لیجیے. فرمایا اگر تسلی ہو گئی ہے تو عمر ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے. فرمایا ہاں اجازت ہے. کون اس طرح اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے؟ کون اس ملک میں اسلام کا نفاذ کرے؟ کون ہے جو اس طرح اپنے بیٹے کو سامنے لے کر آئے؟ دو بیٹے دیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دونوں کے واقعات سنیے. عاصم بیٹا ہے، معیقیب کو بلایا، جو غلام ہے بیت المال کا دربان ہے، اس کو بلایا معیقیب کو. معیقیب آؤ، یہ میرا بیٹا عاصم ہے نا، یہ فلاں علاقے میں گیا تھا، وہاں پہ جا کے اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا ہے کہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، اور امیر المؤمنین کے بیٹے ہونے کے ناطے لوگوں نے اس کو سونے چاندی کے جواہرات دیے ہیں اور اس کو مختلف چیزیں تحفے کے اندر دی ہیں. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ بیٹا کہنے لگا ابا جان میں نے ایسے نہیں کیا، لوگوں نے ویسے ہی مجھے دی ہیں. اور میں نے اس کا جتنا مال اس کو تحفوں کے اندر آیا نا اٹھا کے بیت المال کے اندر جمع کر دیا، اس کے پاس یہ مال نہیں رہے گا. دوسرا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کی ایک چراغاہ سرکاری بنائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے جانور ترتے ہیں. عبداللہ بن عمر نے اپنا گھوڑا لیا، لے کے ادھر چراغاہ کے اندر چھوڑ دیا. کہا بیٹا یہ تیرا گھوڑا اتنا طاقتور کیوں ہو گیا؟ فرمایا سرکاری چراغاہ میں چلتا تھا. کہتے تو نے سرکاری چراغاہ میں چھوڑا کیوں؟ اس وجہ سے کہ سرکاری چراغاہ کے جو غلام ہیں، جو نوکری کرنے والے ہیں، وہ اس وجہ سے تیرے جانور کا خیال رکھیں کہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا گھوڑا ہے، یہ گھوڑا بیچ اپنے اصل پیسے رکھ، بس اس کا جو منافع ہے بیت المال میں جمع کرنا ہے. کیسا انصاف، کیسا عدل ہے، کیسی حکومت ہے، کیسی خلافت ہے؟
اگر اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہوگا تو پھر اس طرح کے معاملات طے ہوں گے، تو پھر حکمرانوں کو پتہ ہے حکمران نہیں، آگے ان کی اولادیں بھی، ان کے بھائی بھی، ان کے بھتیجے بھی، ان کے بھانجے بھی، سارے تو کرپشن کے اندر ملوث ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کا نفاذ نہیں ہوتا اس ملک میں۔ کون ہے جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے؟ گھر سے نکلے، راستے کے اندر ایک پرنالہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے راستے پرنالہ آتا ہے، گزرنے لگے، اوپر نالے کے اوپر رات کو کسی نے 2 چوزے ذبح کیے تھے، اس کا پانی گرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نئے کپڑے پہنے جمعے کے لیے جا رہے تھے، کپڑے خراب، حکم دے دیا کہ یہ پرنالہ اتار دیا جائے۔ پرنالہ اتار دیا گیا، گھر گئے، کپڑے تبدیل کر کے آئے، جمعہ کی خطبہ دیا، نماز پڑھا کے فارغ ہو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے یہ پرنالہ خود لگایا تھا، عمر تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تو نے یہ پرنالہ اتار دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عباس، نبی کے چچا مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ یہ پرنالہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ عمر ادھر کھڑا ہوگا تو عمر کے اوپر کھڑا ہو کے اس پرنالے کو لگا لے جہاں پہ یہ پہلے لگا ہوا تھا۔ کون پیش کرے اس طرح احتساب کے لیے اپنے آپ کو؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول کے اوپر فجر کی نماز کے لیے آئے ہیں۔ ابو لولو فیروز مجوسی اس نے خنجر مارا، زخمی ہو گئے، زخمی ہوئے اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ مختصر کرتا ہوں، گھر کے اندر گئے، ایک آدمی آیا، سنت کے ساتھ کتنی محبت ہے، سنت کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ایک نوجوان آیا، دور سے آتا ہوا اس کو دیکھا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، فرمانے لگے اس نوجوان کو اپنے شلوار ٹخنوں سے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر، فرمایا بات سنو، میرا دل چاہتا ہے کہ میری قبر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، ابو بکر کے ساتھ ہو، امی عائشہ کے پاس جانا اور جا کے یہ نہ کہنا امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا، عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر یہاں پہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، امی عائشہ رو رہی تھیں، کیونکہ حالات سے، مدینے کے حالات کو پتہ چل گیا تھا کہ اب عمر بن خطاب اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ حالات سے پتہ چل گیا تھا کہ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب اس دنیا کے اندر نہیں رہتے۔ امی عائشہ رو رہی تھیں، روتے ہوئے جواب دیا، یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، لیکن یہ اللہ کے نبی کا اور میرے بابا کا ساتھی ہے، تو میں یہ جگہ عمر کو دیتی ہوں۔ واپس آئے، کہا پتہ نہیں کس خوشخبری کو کیا بات ہوگی، وہ عمر جس کی بات سے، جس کی حیبت سے کیسے کس طرح لرزتے ہیں، آج جگہ کے لیے ترس رہے کہ پتہ نہیں کیا جواب ملے گا ادھر سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، آگے خوشخبری دی، پھر کہا جب میری مسجد کو لے کے جاؤ، حجرہ عائشہ سے باہر رکھ کے ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا کیا اب عمر بن خطاب کو اس جگہ پہ دفنانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ شاید ابھی تو میں زندہ ہوں، زندہ ہونے کی وجہ سے اجازت دیتی ہو، لیکن جب میں مر جاؤں اس وقت میری مسجد کو حجرہ عائشہ کے باہر رکھ کے ایک مرتبہ پھر اجازت دینا، اگر اجازت مل جائے تو دفنا دینا، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنا دینا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سخاوت، ان کا ایمان، اللہ کے نبی کو فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے نہیں۔ فرمایا عمر تو مسلمان نہیں ہے، فرمایا اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو آج سے بعد آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ پھر کتنے عزیز ہوئے، کوئی اونچے لہجے میں بات بھی کرے، حضرت عمر تلوار نکال لیتے ہیں، اللہ کے نبی حکم ہو اس کی گردن ہو گئی، اس کی جرت کیسے ہوئی کائنات کے امام کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔